بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ آج کا لیکچر 11ویں جماعت والوں کے لیے امتحان میں آنے والے اردو کے اہم اشعار۔ پیپر میں 5 اشعار آتے ہیں، کرنے 2 ہوتے ہیں، اور پیپر میں اشعار کی تشریح کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے اچھے نمبر آ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے پیپر میں جو 2 اشعار آئیں گے، 5 میں سے جو 2 اشعار ہمیں کرنے ہیں وہ انہی میں سے ہوں گے۔ 2 بھی آ سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، انہی میں سے انشاءاللہ آئیں گے۔ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا اشعار ہیں فرسٹ ایئر والوں کے لیے، اس لیے اس لیکچر کو غور سے سنیں شروع سے آخر تک۔ سر نوید خالد، امید ہے آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوگا۔ اگر ابھی تک نہیں کیا تو سب سے پہلے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے۔ ڈسکرپشن میں تمام غزلیات کے اشعار کی تشریح جو ہے اس میں موجود ہے، اس میں سے بھی دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ مرکزی خیال، خلاصے، MCQs وغیرہ، تبصرے، جو چیزیں پیپر میں آتی ہیں وہ تمام چیزیں ڈسکرپشن میں موجود ہیں، اس کے لنکس موجود ہیں، آپ اس میں سے جو ہے تیاری کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 جو ہے وہ 5 اشعار میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ اس میں اہم چیز جو ہے وہ شاعر کا نام، حوالہ شاعر لکھنا، اور ہمیں اس چیز کی پہچان ہو کہ ہم کیسے پہچان سکیں گے کہ یہ شعر جو ہے فلاں شاعر کا ہے، اور مختصر تعارف بھی جو ہے لکھنا ہوتا ہے اس کا، ان شاعر کا تعارف بھی۔ اگر شاعر کا نام ہی غلط بتایا تو تعارف شاعر میں بھی غلطی ہوئی، تو یہ دونوں چیزیں غلط ہوئی۔ اس لیے شاعر کا نام صحیح معنوں میں بتانا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شعر بہت آسان ہوتا ہے لیکن وہ مرزا غالب کا نہیں ہوتا، تو اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مرزا غالب کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں اس میں، اس لیے اس چیز کی پہچان بہت ضروری ہے۔ غزلیات تو ہمارے پاس 10 ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ صرف اگر یہ یاد کر لیں، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، احمد فراز، تو انشاءاللہ اس میں سے 3 یا 4 اشعار اس میں سے آ سکتے ہیں۔ ویسے تمام غزلیات کو یاد کیا جائے لیکن ان کو پکا یاد کیا جائے۔ پیپر لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال نمبر 2 درمیان میں لکھیں گے اشعار کی تشریح، اور جو شعر ہم لکھیں گے، جو بھی شعر پیپر میں آ رہا ہے جس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، پورا شعر لکھیں تب بھی صحیح ہے، ورنہ شروع کے 2-3 الفاظ اور آخر کے 2-3 الفاظ، بیچ میں ڈاٹ ڈاٹ۔ اس کے بعد حوالہ شاعر، تعارف شاعر اور تشریح، یہ چیز لکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے مرکزی خیال بھی اس کا لکھیں گے، اس میں جو ہم نے تشریح لکھی ہے اس میں مین پوائنٹ کیا ہے، مرکزی خیال کیا ہے اس کا، سینٹرل آئیڈیا کیا بن رہا ہے اس کا، اور مشکل الفاظ کے معنی لکھے جائیں۔ اگر فنی خوبی بن رہی ہے تو فنی خوبی بنائیں گے، اور تشریح، اور آخر میں مماثل شعر، یہ تمام چیزیں لکھنی ہوتی ہیں۔ اس طریقے سے حوالہ شاعر میں شاعر کا نام، آخر میں آ گیا ستائی کیوں۔ ردیف سے بھی ہم پہچان سکتے ہیں کیا ہے اور کیوں۔ اگر پیپر میں یہ آ جائے تو یہ مرزا غالب کی غزل سے ہے، اور یہ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں۔ یہ مختصر تعارف حصہ لکھیں گے آپ لوگ۔ تعارف لکھنے کے بعد مشکل الفاظ کے معنی، سنگ و خشت، اینٹ اور پتھر۔ اس کے بعد فنی خوبی، مطلع غزل کا پہلا شعر ہے، اس کے بعد تشریح لکھیں گے اور مماثل شعر۔ ابھی کچھ اشعار ہے میرے پاس، اگر یہی یاد کر لیں گے تو پیپر میں انشاءاللہ انہی میں سے آنے والا ہے۔ ردیف کو ہم دیکھیں گے، ردیف اس کا آخر میں اگر والا آ جائے تو احمد فراز، یہ بھی احمد فراز کا ہے، یہ بھی احمد فراز کا ہے۔ اور کیا ہے اور کیوں، کیا ہے اور کیوں، مرزا غالب، کیا ہے اور کیوں، کیوں یہ آ گیا۔ کہا سے پہلے میم کا ہونا ضروری ہے، کہا سے پہلے میم، کرم کا، قلم کا، اور سکے، کہا سے پہلے میم، خواجہ میر درد، اور میر تقی میر کے لیے میری اور تھا، اگر آخر میں میری آ جائے یا تھا آ جائے
تو وہ میر تقی میر، بہت ہی آسان ہے. اس کی تشریح جو ہے موجود ہے. تھا آ گیا میر تقی میر، احمد فراز، خواجہ میر درد، مرزا غالب کیا ہے، میر تقی میر، خواجہ میر درد، میر تقی میر، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب. اس طریقے سے اس کی جو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو تھوڑا سی پتہ چل جائے گا. پیپر میں اکثر میر تقی میر، مرزا غالب، خواجہ میر درد وغیرہ کے اشعار آتے ہی رہتے ہیں. مرزا غالب، خواجہ میر درد، میر تقی میر، میر تقی میر، خواجہ میر درد، مرزا غالب، مرزا غالب، خواجہ میر درد، احمد فراز. اگر یہ بھی یاد کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ان میں سے پیپر میں لازمی آئے گا. جتنے بھی کراچی میں کالجز کے جو پیپر ہوئے ہیں فرسٹ ایئر کے یا کوچنگ سینٹر میں ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، اگر آپ دیکھیں گے ان میں سے لازمی 3 شعر لازمی ہوں گے. 4 بھی ہو سکتے ہیں اور 3 شعر تو لازمی ہوں گے. پیپر میں کرنے 2 ہیں. اگر یہ بھی یاد کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھے نمبروں سے ہو سکتا ہے. لیکن احتیاطاً جو ہے تمام غزلیات کو یاد کر کے جائیں، تو سب پڑھ کے جائیں، لیکن ان کو صحیح طریقے سے یاد کر کے جائیں. ہر ایک کی تشریح کیا بن رہی ہے، تشریح صحیح معنوں میں یاد کر کے جائیں. اب ایک اور چیز میں ہم نے جو نا یہ یاد کرنی ہوتی ہے تعارف شاعر. یہ بہت آسان ہے. جیسے میر تقی میر ان کا نام یہ ہے، مرزا غالب کا نام، خواجہ میر درد کا نام، احمد فراز کا نام. اب تخلص، یہ ان کے تخلص ہے. پیدائش، وہ کہاں پیدا ہوئے. وفات، اس کے بعد والد کا نام، تمام کے والد کا نام، اور اس کے علاوہ ان کے القابات کیا کیا ہیں، تصنیف کون کون سی ہیں. اگر مرزا غالب کے بارے میں لکھ رہے ہیں، مرزا غالب کا شعر آیا ہے، ردیف کو ہم دیکھیں گے کیا ہے اور کیوں. اگر یہ ہوگا تو ہم پہچان لیں گے مرزا غالب. حوالہ شاعر میں تو لکھیں گے یہ شعر مرزا غالب کی غزل سے لیا گیا ہے، اتنا بھی لکھ دیں کافی ہے. تعارف شاعر میں ہم لکھیں گے مرزا غالب کا اصل نام اسد اللہ خان ہے. ان کا تخلص شروع میں اسد تھا، بعد میں آپ نے غالب اختیار کیا. لقب مرزا نوشہ ہے. آپ 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور 1869 میں دہلی میں آپ کا انتقال ہوا. آپ کے والد کا نام عبداللہ بیگ. آپ اردو کے پہلے فلسفی شاعر ہیں. آپ کے 2 دیوان ہیں، ایک فارسی زبان میں اور ایک اردو زبان میں. اگر اتنا بھی لکھ دیں گے تب بھی کافی ہے تعارف شاعر میں. یہ جو لیکچر ہے اس کو کوشش کریں کہ صحیح طریقے سے یاد بھی کریں گے، اس کو ایک دوسرے کو سنائیں، پریکٹس کریں. اس کے علاوہ لائک لازمی کریں اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں تاکہ آپ کے دوسرے دوست جو ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم 8 سے 10 منٹ کا لیکچر بنائیں تاکہ یاد کرنے میں، سمجھنے میں آسانی ہو، زیادہ کسی پہ برڈن نہ پڑے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی بہت سی ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، اقتباس کی الگ بنا چکے ہیں، اشعار کی تشریح، اس کے علاوہ مرکزی خیال کون کون سے آئیں گے، خلاصے کون کون سے آئیں گے، گیس پیپر بنا چکے ہیں، تبصرے والے جو ہے وہ بھی تمام ویڈیو بنا چکے ہیں. آپ اس سے مستفید ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین.